اگر فلاں گناہ کیا تو اسلام سے نکل جاؤں گا، یہ الفاظ کہنے کا حکم۔ جو بندہ قسم کھاتا ہے یا وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اگر وہ گناہ کیا تو اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، پھر اگر بعد میں اس بندے سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر ہاں تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ محمد دانش سعودی عرب سے۔ اس سے قسم کا کفارہ لازم ہوتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا انسان، لیکن بہت خطرناک الفاظ ہیں یہ۔ کبھی بھی ایسے الفاظ زبان سے مذاق میں بھی ادا نہ کریں، سیریسلی ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو خدا نخواستہ وہ گناہ اگر کر لیا ہے تو گناہ سے توبہ بھی کرے، قسم کا کفارہ بھی ادا کرے، اور احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ، یعنی تاکہ ایمان کی احتیاطاً تجدید کر لے۔ اور اگر نکاح اس نے کیا ہوا تھا تو احتیاط اسی میں ہے کہ دوبارہ اس نکاح کی تجدید کر لے، 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے، بیوی سے اجازت لے کے کہ میں تم سے اپنا دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ الفاظ کہہ دے، اور 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے میں نے اپنی سابقہ بیوی سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ تو یہ احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں، لیکن ویسے آئندہ ایسے الفاظ استعمال ہرگز نہ کرے۔ اصولی طور پر بس توبہ استغفار کافی ہے، اور قسم کا کفارہ دے دے، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، خود اگر غریب ہے تو 3 لگاتار روزے رکھ لے۔ کون سا پرینک جائز اور کون سا ناجائز ہے؟ کیا اسلام میں پرینک کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی کیا حدود ہیں؟ اگر سامنے والے بندے کی نفسیات کو سمجھ کر ہلکا پھلکا پرینک کیا جائے جس سے وہ آپے سے باہر نہ ہو تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ محمد ابو ذر انڈیا سے۔ ہاں، جو شرطیں آپ نے بتائی ہیں اس کے تحت جائز ہے۔ سامنے والے کا پتہ ہے آپ کو، زیادہ ہائپر نہیں ہو جائے گا، یہ زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، اور پھر جو تکلیف ہوگی اس کی تلافی بھی کر لی جائے گی۔ اس کی مثال ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ ایک بوڑھی عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو بیچاری رونے لگی، تو پھر آپ نے اس کو تسلی دی، فرمایا کہ جوان ہو کے جائیں گی۔ تو بعض دفعہ مزاح جب کسی سے کیا جاتا ہے تو شروع میں اس کو تھوڑی تکلیف دی جاتی ہے، لیکن یہ تکلیف ایک بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، تمہید ہوتی ہے۔ وہ تکلیف سے وہ ایک بڑی راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کتنا خوش ہوئی ہوگی جب اس کو اس غم کے بعد اللہ نے خوشی دی ہوگی۔ تو ایسے پرینک میں اگر آپ کسی کو تھوڑی تکلیف دیتے ہیں اور پھر اس کو اس سے بڑی خوشی ہو جاتی ہے تو وہ خوشی اس تکلیف کا ازالہ بن جاتی ہے۔ لیکن بہت سے پرینک ہم نے دیکھے ہیں، اس میں بہت زیادہ بیہودہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور حد سے زیادہ سامنے والے کو ٹارچر کیا جاتا ہے صرف اپنے مذاق کے چکر میں۔ تو ایسی تکلیف دینا یہ بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے۔ بعض دفعہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پھڈے ہو جاتے ہیں، وہ کیمرہ مین جو پرینکر ہے وہ جھگڑے تھوڑی دکھائے گا آپ کو کیمرے میں، جو پٹا ہوتا ہے اور جو ماریں کھائی ہوتی ہیں اور گالیاں سنی ہوتی ہیں لوگوں سے۔ تو اس طرح کی حرکت لوگوں کے ساتھ جس میں ان کو ایسی اذیت ہو اور پھر اس اذیت کی آپ تلافی بھی نہ کر پائیں، تو یہ بہرحال ناجائز ہے اور حرام ہے، اس میں گناہ ملے گا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہاں مسلمان اس کا تذکرہ اس لیے کہ زیادہ تر مسلمانوں میں ہی رہتے ہیں، مراد انسان ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے انسان اس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ تو پرینکر کو چاہیے کہ کوئی ایسا کسی کے ساتھ مذاق نہ کرے جس میں اس کی توہین ہو رہی ہو یا اس کو اذیت ہو رہی ہو۔ ہلکا پھلکا مذاق جس کی بعد میں انسان تلافی کر لے وہ تو ٹھیک ہے اور اس کو لوگ برا بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ مذاق جس کو سامنے والا بہت برا سمجھ رہا ہے اور اس کی تلافی بھی نہیں ہو پائے گی آپ سے بعد میں، وہ ناجائز ہے۔